نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بہت گمان سے بچو۔ یہ ایک اور سبب ہے کس چیز کا؟ تعلقات کی خرابی کا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے بخاری کی، ایاکم والظن، اور بچو تم گمان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ میں کر چکی ہوں کہ کسی بھی عمل کی ابتدا گمان سے ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے پہلے آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک سوچ آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سوچ کس میں ڈھل جاتی ہے؟ قول میں، پھر آپ زبان استعمال کرتے ہیں، پھر عمل میں، پھر معاملات بگڑنے لگتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور انما المؤمنون اخوۃ نہیں رہتے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اور جب تعلقات بگڑتے ہیں اور مومن کے اوپر بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا، تو کتنا پاک گھر ہے، تو کتنی حرمت والا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مومن کی حرمت، اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بڑی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے کہ اے گھر تو کتنا پاک ہے، کتنا محترم ہے، لیکن مومن کی جان، مال، عزت اس سے بھی زیادہ حرمت والی، اس سے بھی زیادہ محترم ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں برا گمان رکھنے کا بھی حق نہیں، الا یہ کہ کوئی ثابت کر دے اپنے عمل سے کہ وہ ہے ہی برا، پھر آپ اس کے بارے میں کیا خوش گمانی رکھیں گے؟ جب کوئی اپنے عمل سے ثابت کر دے تو پھر آپ قصوروار نہیں ہے، پھر آپ کو دھوکہ کھانے کی بھی اجازت نہیں۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، مومن بے وقوف بھی نہیں ہوتا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایک چیز سے پھر ڈسا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف جب الزام لگا تھا تو اس وقت اس کی بنیاد کیا تھی؟ گمان یقین میں بدل لیا گیا۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک بات سوچ رہے ہوتے، وہ کسی سے ذکر کرتے، وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دیتا، اب یہ سوچ پکی ہو گئی، اب اگلی دفعہ جب یہ بات ریپیٹ ہوگی تو صرف گمان نہیں ہوگی بلکہ قول بن چکی ہوگی، حقیقت میں نظر آ رہی ہوگی۔ اور اس طرح جو بات جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی وہ بالکل ایک دوسرے رنگ میں مشہور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب تردید کی آیات نازل فرمائی تو کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب مومن مردوں اور عورتوں نے یہ بات سنی تو وہ اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، یعنی خود کو وہاں رکھ کر دیکھتے کہ اگر وہ خود ایسی جگہ پر ہوتے تو ایسا ہی کام کرتے، اور اگر وہ خود کو ایسا نہیں سمجھتے تو ایک نبی کی بیوی کے بارے میں انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ ایک بری عورت ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر گمان سے اس لیے بھی بچنا چاہیے، اور گمان سے بچنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب ہی نہیں۔ مثلاً آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، کسی لڑکے اور لڑکی کو چلتا دیکھتے ہیں، آپ کیوں سوچیں کہ یہ ضرور ان کا کوئی تعلق نہیں اور یہ حرام میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کی شادی ہو چکی ہو سکتا ہے وہ بہن بھائی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا کیا کام کہ آپ اس پہ سوچنے بیٹھ جائیں اور کمنٹ کریں اور تبصرہ کریں، اور دوسرے جو آپ کے ساتھ ٹریول کریں ان کو بھی ہلا کے کہیں دیکھو دیکھو وہ کیسے جا رہے ہیں، ضرور یہ خراب لوگ ہی جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ کون ہے؟ جب آپ اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں جانتے تو آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ برا سوچیں؟ اور اگر آپ نے سوچ لیا تو حق کس نے دیا کہ آپ زبان سے کہہ کے اس کو بدنام کریں؟ نہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ گمان کی ممانعت ہے، لیکن گمان کی کئی ایک قسمیں بھی ہیں، اس کو میں سم اپ کرتے ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف گمان سے روکا نہیں گیا بلکہ برے گمان سے روکا گیا ہے، کیونکہ ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ گمان تو کرتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا تو رہتا ہی ہے۔ مثلا اگر میں اس وقت پڑھا رہی ہوں اور میں دیکھوں کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو میں سوچوں ضرور کوئی بات اس کے دل میں چور ہے، یہ جو مجھے اس وقت خاص طور پہ دیکھ رہا ہے،
یا بعض اوقات یہ ہے کہ کوئی بات میں نے کی اور ایک شخص ادھر بیٹھا وہ ادھر دیکھ کے تو اشارہ کر دیتا ہے. اب میں گمان کرنے لگی کہ ضرور ان کی کوئی ملی بھگت ہے اس وقت. ہو سکتا ہے اچانک اس کی نگاہ اٹھی اور اس کی بھی اٹھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے. نہیں. تو صرف گمان جو ہے، گمان تو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں، اس نے تو ہونا ہے، لیکن کس چیز سے روکا کہ ایک گمان آئے تو آ کے اس کو چلے جانا چاہیے، بیچ میں اسے رک نہیں جانا چاہیے. اگر آپ روک کر اس کے اوپر ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں، عمل شروع کر دیتے ہیں، اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی سے خرابی شروع ہوتی ہے. تو فرمایا بہت زیادہ گمان سے بچو کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک گمان تو پسندیدہ ہوتا ہے. نمبر 1 پہلا گمان جو اچھا گمان ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے بارے میں نیک گمان، اچھی سوچ رکھنا، اچھا خیال رکھنا، حسن ظن. اور سب کے بارے میں انسان حسن ظن رکھے سوائے اس کے کہ جو اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ وہ اچھا گمان رکھنے کے لائق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایسا گمان جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں چارہ ہی نہ ہو. مثلا عدالت میں جب گواہیاں پیش ہو رہی ہوں تو اب جج کو گمان کرنا پڑے گا اور گمان غالب کی بنا پہ فیصلہ دے گا. اب اس کے پاس تو حقیقی علم کچھ بھی نہیں، اور اگر ہو بھی تو اپنے علم کی بنا پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اسے کس پہ فیصلہ کرنا ہے؟ جو بات اس کے سامنے ہو رہی، جو اس کے سامنے شہادت آئی ہے، جو گواہی آئی ہے. اب جو گواہی آ رہی ہے وہ اس کو سامنے رکھ کر ایک گمان قائم کرے گا اور پھر اس پر فیصلہ دے دے گا. تو دس از کوائٹ نیچرل. پھر اسی طرح تیسری قسم کا گمان یہ ہے کہ ہے تو بدگمانی مگر جائز ہے بدگمانی، برا گمان، اچھا نہیں ہے. پہلا کون سا تھا؟ اچھا گمان، پسندیدہ گمان. دوسرا ضرورت کا گمان. تیسرا بدگمانی مگر جائز، اس کا شمار گناہ میں نہیں ہوتا. مثلا کسی شخص، کسی گروہ کی سیرت اور کردار میں ایسی باتیں ہوں، ایسے طور طریقے ہوں، واضح پروفز ہوں کہ اس کے بعد آپ اس کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھ سکیں تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں. مثلا ایک شخص کو آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تب آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ بے وقوف بن جائے اور آپ کہ نہیں وہ میرا ہی خیال غلط ہے، وہ چوری نہیں کر سکتا. جب ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی، اور کیسے ثابت ہو کہ آپ کو پتا تھا کہ جو کچھ وہ کسی کے بیگ سے نکال رہا ہے وہ اس کا اپنا بیگ نہیں ہے، اور آپ اس بیگ کے مالک کو بھی پہچانتے ہیں اور اس شخص کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کے اس فعل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ شخص چور ہے. تو اب اس میں آپ خوش گمانی کیا کریں گے؟ تو اس میں پکڑ نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو گمان ہو کیا ہے برا اور یقین پر مبنی ہے تو اب آپ کیا کریں؟ اس کو آگے نہ پھیلائیں، شر کو آگے نہ پھیلائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بدگمانی کو آگے آگے پھیلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ معاملات اور بگڑیں گے، حالات اور خراب ہوں گے، فساد پھیلے گا. جب تک اس شخص کی وہ بری عادت بڑے پیمانے پر کسی کو نقصان نہیں دیتی، خاموشی اختیار کریں اور اس کو ضرور سمجھا دیں کہ تم نے یہ جو کیا اچھا نہیں کیا. یا پھر اگر اس نے بہت بڑی کوئی چوری کی ہے تو پھر آپ گواہی دینے کو تیار ہو جائیں اور عدالت سے اس کو سزا دلوائیں. اپنے ہاتھ میں پھر بھی قانون کو نہ لیں، لیکن مشکل یہ کہ اپنی خطائیں خود نظر نہیں آتی ہم کو. تو اس لیے میں تو آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ جو چیز میرے کلام میں آپ کو، میں کچھ لوگوں سے پوچھتی بھی رہتی ہوں، بری لگے تو آپ اس پر بھی آگاہ کر سکتے ہیں. کہتی ہیں کہ ہماری ایک جاننے والی جب بھی کسی شادی سے آتی تو ضرور مذاق اڑاتی کہ فلاں کا دلہا کیسا تھا، فلاں دلہن ایسی تھی. زیادہ تر دلہوں کی شکلوں کا مذاق اڑاتی. ان کی اپنی 3 بیٹیاں جو کہ خاصی خوبصورت، لیکن اتفاق دیکھیں تینوں کی شادی بہت ہی معمولی شکل کے لڑکوں سے ہوئی اور بچے بالکل اپنے باپوں پہ گئے. عام طور پر اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے، دل بڑا کر لینا چاہیے اور پھر خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ کہیں بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ انسان اگر کسی کے بارے میں خیال اچھا نہیں رکھتا تو آگے بڑھ کر تجسس شروع کر دے. اسی لیے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو.
تجسس کیا چیز ہے؟ کسی کی خامی، برائی، کوتاہی، کمی، کمزوری کی ٹو میں لگے رہنا کہ اس کو جواز فراہم کر کے اسے بدنام کیا جا سکے. یعنی کسی کی غلطی اگر بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی تو اب ٹو میں ایسے لگنا کہ کہیں سے کوئی جواز مل جائے. ایسا بھی انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان دراصل خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے اور دوسرے کو نیچے گرانا چاہتا ہے. مثلا کسی سے حسد ہو گیا، دیکھا کہ کسی کو کوئی نعمت مل گئی، اب آپ منصوبے بنا رہے کہ کس طرح میں اس کو نیچے گراؤں، کس طرح یہ نعمت اس سے چھن جائے. اب کوئی رستہ نہیں مل رہا، کہیں سے کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا کہ اس کو بدنام کیا جا سکے یا اسے برا ثابت کیا جا سکے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی رشتہ داروں میں سے یا کسی جاننے والوں میں سے کسی شخص کو اچانک کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی، اب آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی. آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح کون سی بات مشہور کروں کہ اس کو جو خوشی ملی ہے وہ سب غارت ہو جائے، وہ سب ختم ہو جائے. تو وہ جو آپ کا اس کے بارے میں برا گمان ہوا وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ برا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے دل میں جلن ہے اس کے خلاف، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی. تجسس کے بارے میں کیا کیا چیزیں مثلاً اور ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کے نجی خط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کے سننا، ہمسایوں کے گھروں میں جھانکنا، دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا. اس سے بہت سے فساد رونما ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. ایک اور حدیث میں ہے، جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو، ادھر ادھر سے مت پوچھو. پھر فرمایا، جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو موت کے منہ سے بچا لیا. اتنا بڑا ثواب ہے. ایک اور جگہ پر آتا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ڈھانپ دے گا. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم دوسروں سے بضد ہو کر باصرار پوچھتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی انٹروگیشن کرتے ہیں، اتنے سوال کرتے ہیں کہ جو بات دوسرا سیدھے طریقے سے نہ بتائے وہ سوالوں میں کسی طرح اگل دے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف افراد کے لیے نہیں، حکومت کے لیے بھی ناجائز ہے یہ بات. حضرت عمر کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک دفعہ رات کو گشت لگاتے ہوئے وہ کسی کے گھر میں جا کودے تھے، جو شخص شراب پی رہا تھا، گا بجا رہا تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ اے اللہ کے دشمن، میں نے تجھے پہچان لیا. اگلے دن اپنی عدالت میں اسے طلب کیا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، مجھ پر حد لگانے سے پہلے میری بات سن لیجئے. اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کا تجسس نہ کرو، آپ نے تجسس کیا. اللہ نے حکم دیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، آپ بغیر اجازت اندر آ گئے. اللہ نے حکم دیا ہے دروازوں سے آؤ، آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصور کا اعتراف کر لیا اور اس پر حد جاری نہیں کروائی. کتنا انصاف کرتے تھے نا. بات یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا اور اس کا اعتراف کر لینا بہت بڑی خوبی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. یعنی اگر کسی کے بارے میں کچھ شک ہوا تو پھر انسان دوسروں سے پوچھوانا شروع کر دے، اچھا تم اس کی تحقیق کرو اور اس برائی کے اندر کے حصے مجھے لا کے دکھاؤ اور بتاؤ. تو اس طرح اصلاح نہیں ہو سکتی. لیکن بعض اوقات جیسے
کسی کے ہاں رشتہ کرنا ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ، بزنس کرنا ہے کسی کے ساتھ، بڑا اہم معاملہ، تو ایسی صورت میں کسی کے حالات کو جاننا یا انویسٹیگیشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور مفید ہے، لیکن وہ بھی حدود کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے انویسٹیگیشن کر لی پھر آپ اس کا اشتہار دینے لگے، اور اگر آپ نے رشتہ نہیں کیا تو کوئی اور بھی نہ کر سکے، تو یہ چیز پھر ناپسندیدہ ہوگی. کیا والدین بچوں کے فون سن سکتے ہیں اور خطوط پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اوائڈ تو کرنا چاہیے کہ بچوں کے بھی پیچھے نہ پڑا رہے انسان اور تجسس نہ کرے، لیکن ماں باپ کو باخبر بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے. مثلا ہاسٹل میں جب اسٹوڈنٹس کے خط آتے ہیں تو ہم اس کو کھولتے ہیں تاکہ پتہ چلے، کیونکہ بعض اوقات ایسے خط بھی آ جاتے ہیں کہ جو ان اسٹوڈنٹس کو بہت ڈسٹرب کر سکتے ہیں، بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم اس کو ڈیٹیل میں تو ایک ایک لفظ نہیں پڑھتے، لیکن کھول کے تھوڑا سا حال حلیہ دیکھ کے پھر بند کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی نقصان کی چیز نہیں. اسی طرح اپنے بچوں کو میں نے کہا ہوا ہے آپ کسی کو بھی خط لکھیں تو مجھے دکھا دیا کریں، تو پوسٹ کرنے سے پہلے مجھے دے دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں تاکہ اصلاح ہو سکے. اسی طرح کوئی آئے تو میں کہتی ہوں کہ پڑھ لو، مجھے بھی پڑھاؤ کیا لکھا ہے تمہاری دوست نے، تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. لیکن آج تک میں نے بچوں کے دراز، بستے، ڈائریاں، چابی لے کے تالا کھولنا کسی چیز کا، یہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم اس طرح کا پیچھا شروع کر دیں گے تو اس سے معاملات بگڑ جائیں گے. تجسس جو ہے معاملات کو بگاڑتا ہے، خراب کرتا ہے، اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی مر جائے تو اس کو دفنانے کی بجائے اس کا گوشت کاٹ کے کھانے لگے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس عمل کو ناپسند کرو گے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو اگر اس کے سامنے کہے تو اسے ناگوار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو، عزت تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس ماہ میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے. سنو، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ مسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. تو جس طرح مال حرام ہے، کسی کی چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، ایسے ہی کسی کی عزت لوٹنا بھی حرام ہے. قاتل کو تو ہم بہت برا کہتے ہیں، لیکن وہ تو ایک دفعہ ہی جان لیتا ہے، مگر جو لوگ دوسروں کی عزت نوچتے رہتے ہیں، مسلسل بدنام کرتے رہتے ہیں ان کو، وہ بڑے مجرم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے، یعنی اس کی بدنامی کی جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سود کس کو کہتے؟ انٹرسٹ. کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا. یہ صحیح حدیث ہے. یعنی سود کو تو بہت سے لوگ حرام سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کی عزت خراب کرنا، پامال کرنا، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مسلمان مردوں عورتوں کو کسی قابل ملامت کام کے بغیر ایذا دیتے ہیں وہ بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اٹھاتے ہیں. اور غیبت کسی کی عزت پامال کرنے میں آتا ہے. انسان کو ستانے کے لیے بدترین ہتھیار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہا جائے.
اور اس کی برائیوں کو ڈسکس کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف کی، ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، وہ برائی تو اس کے اندر ہے. فرمایا اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں تو یہ تو اس پر بہتان ہے جو غیبت سے بھی پھر بدتر ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. غیبت کا لفظ کس سے؟ غیب سے ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے. کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے نا، لیکن جب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے. کیونکہ بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کو انگلی کو چھری سے کاٹے یا کچھ اور کہیں سے کاٹے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، مرا ہوا انسان تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا. تو غائب انسان مرے ہوئے انسان کی طرح ہے جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، پوری طرح دوسرے کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے نا. تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمدردی کا نا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غیبت اس لیے کی جائے کہ دو انسانوں کے تعلقات خراب ہوں تو یہ چغلی کہلاتا ہے. یعنی برائی کو بس ایسے ہی مزے کے لیے ڈسکس کرتے رہنا، یہ غیبت ہے، خاص اچھی کیوں نہ ہو. جھوٹ ہے تو بہتان ہے، اور اگر فساد ڈالنے کے لیے ہے تو چغلی. اسی لیے کیا حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی فاسق یا بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم کیا کرو؟ اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم سے الجھ پڑو، پھر خود ہی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اور ایک اور روایت میں قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا. یعنی ایسی باتیں کرنے والا جنت میں نہ جائے گا جس کی باتوں سے لوگوں کے تعلقات خراب ہوں، بگاڑ آئے، نفرتیں پھیلیں، تعلقات ٹوٹیں، رشتہ داریاں ختم ہوں. ایسا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر جنت کا بھی مزہ خراب کر دے گا. حضرت ابن عباس سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا، تاہم وہ بڑی بھی ہے. ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا، یعنی فساد ڈلوانے کے لیے ادھر سے باتیں اٹھا کے ادھر لے جاتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹیں اس کے جسم پہ پڑتے تھے، ناپاک رہتا تھا. تو یہ جو باتیں ادھر سے ادھر پہنچانا ہے نا، یہ ابو لہب کی بیوی کا بھی یہی کام تھا. وہ گھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی اور آپ کو مذمم کہتی. تو اس کو کیا کہا کہ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی. ایندھن کس کام کے لیے اٹھا کے لایا جاتا ہے؟ آگ جلانے کے لیے. مثلا آپ جنگل میں گئے ہیں، پکنک پہ گئے ہیں، کچھ پکانا چاہتے، سب لکڑیاں چن کے لاتے. تو وہ بھی لکڑیاں چن کے لاتی تھی، کانٹے لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھاتی. اور دوسرا کیا کام کرتی تھی؟ اس کو کیوں حمالۃ الحطب کہا گیا؟ کہ وہ ایسی باتیں اکٹھی کر کے لاتی اور ایسی باتیں آگے پھیلاتی تھی کہ جس سے آگ بھڑک اٹھتی، لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت بھڑک اٹھتی. تو ایسا شخص جو نفرتیں پھیلائے، نفرتوں کی آگ سلگائے، وہ بھی کیا ہے؟ حمالۃ الحطب کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں جن پہ نظر پڑ جائے تو اللہ یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، بے گناہوں کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی دو دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا، تعلقات خراب کرنے والا، ادھر کی ادھر پہنچانے والا. ہاں فلاں کو تم دوست کہتی تھی، تمہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی. تو یہ سب کچھ کرنے والے بدترین لوگ ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور خیرات سے افضل بات نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا آپس میں جھگڑنے والوں میں صلح کرانا، کیونکہ جھگڑا کرنا مونڈ دیتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو، بلکہ دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ رحماء بینہم، صحابہ کرام کی صفت سے کہ ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے، آپس میں بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر کہاں تک بات آئی کہ تم اپنے اخلاق کو سنوارو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے کا انداز، پھر کسی پر الزام آنے کی صورت میں بات کی تحقیق کرنا، اور پھر اس کے بعد اگر مومن باہم جھگڑ پڑیں تو ان کی صلح کرانا، یعنی آرام سے بیٹھے نہیں رہو، صلح کراؤ عدل و انصاف کے ساتھ۔ پھر یہ کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، صرف صحابہ کرام ہی رحماء بینہم نہیں تھے، تم بھی بھائی بھائی ہو، ایک جسم کی طرح ہو، آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ آپس کے تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ نمبر 1، مذاق اڑانے سے، دوسرے کی تحقیر کرنے سے، دوسرے پہ عیب لگانے سے، دوسرے کو برے نام دینے سے۔ اور تعلقات کی اصلاح یا خرابی کا سبب گمان ہوتا ہے، تو بدگمانی سے بچو، ہو جائے تو تجسس نہ کرو، اور جس کے بارے میں خیال برا ہو تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کو برے لفظوں میں یاد نہ کرو۔ اگر کسی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو بری بھی نہ کرو۔ اچھا، جب بھی کسی کے بارے میں بات کرنے لگے نا تو تھوڑا سا ذرا سا سوچ لیا کرے کہ کیا اسی طرح میں اس کے سامنے بھی اس سے بات کر سکتی ہوں۔ اچھا، بعض لوگ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو لمبے چوڑے ٹائٹل لگا کے آپ کا نام لیں گے، بعد میں پیٹھ پیچھے آپ کو ایسے لفظوں سے بلائیں گے، ایسا نام لیں گے۔ مثلاً اگر آپ قاری صاحب کو سامنے کہتے ہیں قاری صاحب، تو بعد میں بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ قاری صاحب ہی کہیں۔ یہ نہیں کہ جب آپ بعد میں بات کریں تو آپ قاری کہیں اور سامنے ہو تو قاری صاحب کہیں۔ آپ کیوں سامنے یہ کہہ رہے ہیں اور پیچھے کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ اسی طرح عام لوگوں کے بارے میں بھی اگر آپ سامنے ان کو عزت دیتے ہیں تو بعد میں بھی دیں، اور اگر سامنے آپ نارمل ہیں، جیسے سامنے نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں، تو بعد میں بھی نارمل آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے اعتدال اور نارمل رویے سے بات کرنا۔ سامنے کہیں آپ کہتی ہیں اور پیچھے کہیں وہ کہتی ہے، تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب آپ سامنے اس کو ایسے انداز میں بات کریں کہ وہ خوش ہو جائے آپ کی سٹائل سے، پیچھے آپ اس کو ایسے لفظوں میں بول رہے ہیں، اس کا اس طرح کا نام لے کے کہ اگر وہ سن لے آپ کے منہ سے یہ انداز آپ کی گفتگو کا تو اسے اچھا نہ لگے۔ تو اس دوغلے پن کو، یہ منافقت کی علامتیں ہیں نا، دوغلا پن، اس دوغلے پن کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں اس کا فاصلہ کم ہو جائے، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو ہو بھی جائے گا۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کسی کے سامنے اور کسی کے پیچھے جب آپ ایک ہی جیسے ہیں نا، تو جو تھرڈ پرسن دیکھ رہا ہے نا، وہ آپ کے رویے سے آپ کے اسلام کا امپریشن لے رہا ہے۔ مثلاً اگر میں کسی کے سامنے بہت اچھی طرح مل، بعد میں اس کو بہت برا کر رہی، اب جو تیسرا شخص مجھے دیکھ رہا ہے نا، یہ سامنے کیا کر رہی تھی اور ابھی یہ کیا کر رہی ہے، تو وہ کہے گا اچھا یہ ہے تبلیغ کرنے والے لوگ، ایسے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کا فرق ہے، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ اور اگر آپ ایک نارمل رویے میں ہیں، سامنے بھی نارمل ہے پیچھے بھی نارمل ہے، تو اس سے کسی تیسرے شخص کو دین کے بارے میں بدگمانی کا حق نہیں رہے گا۔ غیبت جو ہے سب سے زیادہ تعلقات کو بگاڑتی ہے، اس لیے آخر میں پہلے وہ سارے سٹیپس پار کر کے یہاں پر آ کر اس کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ایک ثبوت دے دیتے ہیں نا آپ۔ مثلاً اگر آپ کے دل میں کسی کی نفرت ہے تو آپ رکھیں، آپ نے بولی نہیں تو کسی کو ثبوت تو نہیں ملا، لیکن جب آپ بول گئے تو ثبوت مل گیا، دوسرے کو آپ نے اشارہ کر دیا، ثبوت مل گیا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت زندہ شخص کی اور مرنے والے دونوں کی کرنا حرام ہے، یہ حرام فعل ہے۔ مائز بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صاحب کو اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا، اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیے گئے، یعنی رجم کی سزا مل گئی۔ کچھ دور آگے جا کر ایک گدھے کی سڑی ہوئی لاش نظر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور دونوں کو بلا کے کہا اترو اور اس کو کھاؤ۔ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پہ ناحق حملہ ہے۔